انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب، آگے یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی، پیچھے زلیخا نے۔ تو یہاں صوفیاء کرام نے بہت عمدہ بات فرمائی، فرمایا دیکھے پیچھے قرآن نے کہا وغلقت الابواب، دروازے بند تھے۔ یوسف علیہ السلام کو یقین تھا، پورا 100% یقین تھا کہ دروازے بند ہے، باوجود اس کے بھی واستبق الباب، دروازوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ جبکہ اللہ نے اس سے پچھلی آیت میں فرما دیا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام سے بے حیائی کو اور برائی کو پھیر دیا۔ اب یہاں سبب بتایا جا رہا ہے کہ برائی سے بچنے کا سبب بھی اختیار کرنا ہوگا۔ یہ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے ہے کہ گناہ سے فرار ضروری ہے، گناہ سے بھاگنا ضروری ہے۔ جس آدمی کے ساتھ بیٹھنے سے گناہوں کا مادہ پیدا ہوتا ہے، گناہوں کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، جس کے ساتھ بیٹھنے سے گناہ کا خطرہ ہے، اس سے بھاگنا ضروری ہے۔ لیکن ہماری یاریاں ہی ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو زانی ہوگا، جو ایک نمبر کا جواری ہوگا، لڈ لفر ہوگا، ہماری اولادوں کی دوستیاں، اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور ہمارا فرار کیا ہے؟ اللہ نے تو فرمایا گناہوں سے فرار اختیار کرو اور بری صحبت سے فرار اختیار کرو، لیکن ہمارا فرار اللہ والوں سے، اللہ والوں کو دیکھیں گے فوراً فرار ہو جائیں گے، اللہ والوں کو دیکھیں گے فوراً فرار ہو جائیں گے، نکل جائیں گے، گیٹ آؤٹ ہو جائیں گے۔ تو بھئی قرآن نے ضابطہ دیا ہے واستبق الباب، جناب یوسف علیہ السلام اور زلیخا نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ دونوں کا دوڑنا مختلف، یوسف علیہ السلام کا دوڑنا گناہ سے بچنا ہے، زلیخا کا دوڑنا یوسف علیہ السلام کو پکڑنا ہے۔ اب ہمارے یہاں بھی دو فرار ہیں۔ جو ہمیں حکم دی گیا وہ یہ ہے کہ گناہ سے فرار اختیار کرو، بری صحبت سے فرار کرو، یعنی بھاگ جاؤ، لیکن ہمارا فرار دوسرا ہے، اللہ والوں سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے کونوا مع الصادقین، میرے سچوں کے ساتھ بیٹھو گے، ان کے پاس آنا جانا رکھو گے، تب آپ جو ہے مقام صدیقیت پر پہنچ سکتے ہو، ورنہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پورا قرآن احادیث میں کہیں بھی کوئی طریقہ بیان نہیں ہوگا۔ کونوا مع الصادقین، مقام صدیقیت تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مقام صدیقیت جو ملا حضور علیہ السلام کی بے مثال صحبت کی وجہ سے ملا ہے، کہ انہوں نے ایسی حضور کی صحبت اختیار کی، ایسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی، ایسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی کہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ابو بکر اب صدیق ہو گیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعہ کی تصدیق کی تو صدیق اکبر کا لقب ملا کہ بہت بڑا صدیق ہے یہ۔ تو سارے صحابہ صدیق تھے، صحابہ کو جو مقام صدیقیت ملا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی وجہ سے، خالی حبداری کی وجہ سے نہیں ملا۔ خالی حبداری کا دعویٰ ابو طالب کا تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی ہے، حضور علیہ السلام کو کھانا کھلاتا تھا، حضور علیہ السلام کو سفر میں ساتھ لے گیا، حضور علیہ السلام کا خیال رکھتا تھا، ضروریات پوری کرتا تھا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ بھی دے دیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ابو طالب کے بیٹے ہیں،
حضور نے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تربیت بھی کی ہے، پرورش بھی کی ہے، اس کی ضروریات کو بھی پورا کیا، وہ تو بدلہ ہو گیا۔ آج بھی شاید ہمارا یہ مزاج ہے کہ جی ہم بزرگوں کو ہاتھ ملا لیں، بس محبت ہو گئی۔ تو یہ خالی محبت کے دعوے شعوے نہیں چاہیے ہوتے۔ اگر اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو محبت دو طرفہ ہے، ایک طرفہ محبت نہیں ہوتی۔ اللہ نے تو اعلان کر دیا کہ مجھے اپنے بندوں سے محبت ہے۔ اب بندے کو اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر بندے کو اللہ سے وفاداری کرنی ہوگی، اور یہ وفاداری سیکھنے کے لیے میرے دادا پیر نے فرمایا ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر، کہ جو اللہ کے دوست ہیں، جن کو اللہ نے صدیق فرمایا اور ہمیں حکم دیا کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ ہو جائیے۔ ساتھ ہو جانے کا معنی ہے کہ کوئی درمیان میں فاصلہ نہیں، نہ جسم کے اعتبار سے، نہ ذہن کے اعتبار سے، نہ دلوں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے معیت ہونا ضروری ہے اہل اللہ کے ساتھ، تب جا کے مقام صدیقیت ملتا ہے۔ دل پر اللہ کی محبت کا وہ لطف اور مزہ آتا ہے جو دنیا کی کسی نعمت میں بھی میسر نہیں، جس کے لیے میرے دادا پیر شاہ حکیم اکبر صاحب فرماتے تھے کہ تم جنت کی طلب میں عبادت کر رہے ہو، ہم اپنے دل میں خالق جنت کو لیے ہوئے ہیں، اور جب خالق جنت ہی ہمارے دل میں ہے تو پھر بتاؤ جنت میں اتنا لذت نہیں ہوگی جتنا لذت خالق جنت کو دل میں لیے ہوئے ہے۔ تو اس دل میں اللہ کو لانے کے لیے اس دل کی پاکیزگی پر، اس کی طہارت پر، اس کی اصلاح پر کوشش کرنا ضروری ہے۔ بغض بھی نہیں چھوڑ رہا، حسد بھی نہیں چھوڑ رہا، غیروں کی محبت بھی نہیں چھوڑ رہا۔ کہتا مجھے اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ جو کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے اس کے دل میں بغض، حسد، کینہ نہیں ہے۔ ایمان لانے سے پہلے جو قوم اتنی بغض حسد میں ایک دوسرے سے حد میں گزر چکی تھی کہ اگر کوئی آدمی کا گھوڑا امیر آدمی کے گھوڑے سے پہلے پانی پی لیتا تو بات قتل تک پہنچ جاتی تھی اور 100 قتل ہو جاتے تھے، اتنی بغض حسد کینہ تھا ان میں۔ لیکن آقا علیہ السلام پر جب ایمان لے آئے، اللہ کی توحید کا جب اقرار کر لیا تو اس کے بعد ان کے سینے ایسے پاک ہوئے کہ ساری کی ساری پرانی دشمنیاں، ایک دوسرے سے حسد کرنا، بغض کرنا تک چھوڑ دیا، ایک دوسرے پر فدا ہو گئے، ایک دوسرے پر قربان ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایسی حالت پہنچ گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک صحابی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے تھے تو کچھ زیادہ بول گئے، تو آپ نے فرمایا بھی تو بھی کچھ زیادہ بول کے مجھ سے بدلہ لے۔ اس نے کہا میں نہیں لے سکتا، میں نے آپ کو معاف کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کر درخواست دی کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، یہ مجھ سے بدلہ نہیں لے رہا، تو آپ اس کو کہیے مجھ سے بدلہ لے۔ یہ حالت ہو گئی۔ اب جو ہے چکمے بازی ہے، ڈرامے بازی ہے، اور جو ہے نا مکاری اور عیاری کا نام انہوں نے بزرگ بنا رکھا ہے، یا اس کو محبت اور عشق کا نام دے رکھا ہے۔ ایسے عشق اور محبت پورے نہیں ہوتے۔ تو بہرحال فرمایا واستبق الباب، دوڑ لگانا ضروری ہے، گناہ سے بھاگنا ضروری ہے، یہ سبق دیا ہے۔ ایک اللہ والے کو جب خلافت کا دور ہوتا تھا، اسلامی حکومت ہوتی تھی، تو ایک گورنر نے اس کا بیان پسند نہیں آیا تو اس کو جیل میں ڈال دیا۔ تو وہ اللہ والا جب جمعے کا دن آیا اس نے جیل میں غسل کیا، کپڑے تیار کیے، خوبصورت بنا، خوشبو لگائی، بن ٹھن کر وہ دروازے پر جو جیل پر بندہ موجود ہوتا ہے، سپاہی مقرر ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے یار اس کی رہائی کے آرڈر تو آئے نہیں، اور یہ بڑی پھوت پھاس تیاری کر رہا ہے، بڑے اعتماد کے ساتھ، اس کے چہرے پر پورا اعتماد ہے، یہ کیا ہے؟
تو جیل کا جو کمرہ ہوتا ہے وہ 20 فٹ 30 فٹ کئی 40 فٹ بھی ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا بڑا کمرہ تھا، تو آپ دوسرے کونے سے تیاری کر کے دروازے تک آئے، دروازے پر آئے، دروازے کو ہاتھ مارا، دروازہ بند ہے، جا کر اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ اگلا جمعہ آیا، پھر ایسے تیاری کی، تیسرا جمعہ آیا، پھر اس نے ایسے تیاری کی، دروازے تک آیا تو اس سپاہی نے جو دروازے پر موجود ہوتا ہے اس نے کہا حضرت ہم آپ کا دل سے احترام کرتے ہیں لیکن ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، ہم دروازہ نہیں کھول سکتے، لیکن آپ یہ کیا ہر جمعے جو ہے نا وہ کرتے ہو، مشقت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ جمعہ کی نماز کی تیاری کرتا ہوں، دروازے تک آنا میرا کام ہے، آگے دروازہ کھولے نہ کھولے میرے رب کی مرضی ہے۔ وہ جاسوس وہاں موجود تھے، انہوں نے وہ گورنر تک بات پہنچائی، تو اس نے کہا اگلے جمعے سے پہلے اس کے لیے دروازہ کھول دو۔ تو اللہ والوں نے اپنے عمل سے پیغام دیا کہ ہمارا کام ہے جمعے کی تیاری کر کر دروازے تک پہنچنا، جیل کا دروازہ کھلے گا نہیں کھلے گا ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، گناہوں سے بھاگنا ہمارا کام ہے، بری صحبتوں کو چھوڑنا ہمارا کام ہے، ہم پہلا کام ہی نہیں کر رہے، آخری جگہ پہ ہماری نظر ہے کہ جنت میں ہمیں کیا ملے گا، اللہ کی دیدار ہوگا ہمیں۔ صوفیاء نے لکھا ہے جن آنکھوں سے آدمی زنا کرتا ہے، ان آنکھوں سے زنا کرنا، حسیناؤں کو دیکھنا، حسین لڑکوں کو دیکھنا، فرمایا یہ بدبخت آنکھیں اللہ کے دیدار نہیں کر سکیں گی جنت میں جانے کے باوجود بھی۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، ناپاک آنکھیں اللہ کی پاک ذات کا کیسے دیدار کریں گے؟ آپ مجھے بتاؤ، آپ اتنے عقل مند اور دانا ہیں کہ آپ ناپاک برتن میں پانی نہیں ڈالتے، ناپاک برتن پر روٹی نہیں رکھتے، دودھ نہیں ڈالتے، اور آپ کا اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم ان آنکھوں کو پلیٹ کر کے لے جائیں گے اور اللہ ہمیں اپنا دیدار کرا دے گا؟ محال است، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو حفاظت ضروری ہے۔ بس طبق الباب، تو انہوں نے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ لگا دی، آگے یوسف علیہ السلام دوڑے، پیچھے زلیخا دوڑی، وقدمت قمیصہ من دبر، اور اس نے پیچھے سے قمیض کھینچی تو قمیض پھٹ گئی، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، ان دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر پایا، یعنی عزیز مصر کو دروازے پر پایا۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک، جیسے اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تو اس نے کہا جو شخص آپ کے اہل کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کا بدلہ کیا ہے؟ پھر خود ہی کہہ دیا الا ان یسجن، اس کے سوا کچھ نہیں کہ اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب دیا جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہی تو خود ہے جس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے، یہی خود ہے۔ وشہد شاہد من اہلہا، تو عزیز مصر کے خاندان میں سے کسی گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ یہاں دو جماعتیں ہیں مفسرین کی، ایک جماعت کہتی ہے جو گواہی دینے والا تھا وہ عاقل بالغ معزز آدمی تھا جس کو عزیز مصر کے خاندان میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، تو وہ آیا، اس نے گواہی دی۔ دوسری روایت دوسری جماعت مفسرین کی ہے کہ ایک دودھ پیتے بچے نے گواہی دی، دودھ پیتے بچے نے گواہی دی۔ تو بہرحال جو بھی صورت ہے، تو اس نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے فصدقت، پھر یہ زلیخا سچی ہے، وہو من الکاذبین، یوسف علیہ السلام جھوٹے ہوں گے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ،
اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے فکذبت، پھر یہ عورت جھوٹی ہے، وہو من الصادقین، حضرت یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔ فلما رأى قمیصہ، تو یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا گیا، قد من دبر، تو ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، قال انہ من کیدکن، تو عزیز مصر نے کہا تم بڑی مکار ہو، اپنی عورت سے کہا تم بڑی مکار ہو، بڑی چال باز ہو، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا مکر ہے، تم بڑی ڈرامے باز ہو۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف تو اس معاملے سے تھوڑا اعراض کر، بھول جائے اس بات کو، تیرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تیرا اس میں کوئی قصور نہیں، لیکن تو اعراض کر۔ واستغفری لذنبک، اپنی بیوی سے کہا تو معافی مانگ، انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو خطا کرنے والی ہے۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، تو شہر کی عورتوں کے پاس جب یہ بات پہنچ گئی تو انہوں نے آپس میں کہنا شروع کر دیا امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسی، کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ اپنے نوجوان غلام پر مرتی ہے، قد شغفا حبا، اور وہ اس پر فرشتہ ہو گئی ہے، انا لنراہا فی ضلال مبین، اگر ایسی بات ہے تو یہ بڑی گمراہی والی بات ہے۔ یہ رن جات گال لگ بھی نا یہ ودا چڑھا کریں گے، یہ قرآن نقشہ ٹھیکے نہ بے میرا معاملہ خواتین کے حوالے کرو گے۔ پہلے زمانے میں منگولوں کی حکومت آئی تھی، جب منگول شروع میں مسلمانوں کے شہروں پر حملہ کرتے تھے، مسلمانوں کے شہروں پر حملہ کرتے تھے تو شہروں کے شہر تہس نہس کر دیتے تھے، تو وہاں وہ ایک شہر پر حملہ کرنے کے لیے آتے، اور جب فوج آتی تو وہ شہر سے گزر کر چلی جاتی، نہ کسی کو قتل کر سکتی نہ کسی کو مار سکتی۔ وہاں ایک بہت بڑا اللہ والا رہتا تھا، اس صاحب کشف تھا، اس کو کشف ہو جاتا تھا، جب منگولوں کی فوج اس طرف آتی تھی تو وہ اس کے پاس پیالہ تھا، وہ اس کو الٹا کر دیتا تھا، وہ شہر ان کی نظروں سے دھندلا جاتا تھا، وہ ان کو نظر نہیں آتا تھا، وہ ان کی کرامت تھی۔ منگولوں کے جاسوس جا کر خبر دیتے کہ شہر آباد ہے، وہ کہتے یار ہم گئے تو تھے ہمیں ملے ہی نہیں شہر والے، ہمیں تو شہر ہی نہیں ملا۔ تو پھر منگولوں نے اپنی عورتوں کو وہاں بھیجا، اور جب وہ شہر میں آئیں تو انہوں نے چٹکلے شروع کر دیے، بزرگ ایسے ہیں، آپ کا فلاں اللہ والا ایسا ہے، فلاں عالم ایسا ہے، فلاں قاری صاحب ایسا ہے۔ تو انہوں نے اللہ والوں کے بارے میں اتنی نفرت بھر دی عورتوں میں، پھر ان عورتوں نے اپنے شوہروں کو ایسا سبق پڑھایا کہ انہوں نے اس بزرگ کی گستاخی شروع کر دی، بدتمیزیاں شروع کر دی، پورے شہر کے علماء کو انہوں نے ستایا، انہوں نے بزرگوں کو ستایا، قرآن پڑھنے والے قاریوں کو ستایا، ان کے خلاف 2 گز لمبی زبان ہے۔ 2 گز لمبی زبان کا مطلب کیا ہے؟ کہ گندی بکواسات مارنا، جھوٹے الزامات لگا کر ان کی عزتوں کو اچھالنا۔ تو ایک بار وہ اللہ والا ایسے بیٹھا تھا، اس کی بھی گستاخیاں کی گئی، بار کی گئی۔ تو خلفاء ساتھ بیٹھے تھے، چند لوگ اللہ والے اللہ سیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو ان کو کشف ہوا کہ منگول آ رہے ہیں، انہوں نے تلوار ساتھ رکھی تھی، اس نے کہا یہ تلوار کتنی اعلیٰ چیز ہے کہ اس کی نوک پر لطف شہادت کا مزہ رکھا ہے اللہ نے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ آج شہادت کا دن آ گیا۔ دیکھو اللہ والے نے یوں نہیں کہا منگول آ رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ تلوار کتنی اعلیٰ چیز ہے کہ اس کی نوک پر اللہ نے شہادت کا لطف رکھا ہے۔
وہ شہر والے آئے، سب سے پہلے انہوں نے علماء کو شہید کیا، قراء کو شہید کیا، اہل اللہ کو شہید کیا، اور پھر اس علاقے کی خواتین کو اور ان کے مردوں کو باندھ کر لے گئے، اپنے جانوروں کا کام کرواتے تھے اور ان کی روزانہ ایسے ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے جیسے جانوروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، ان کو مارتے تھے، ان کو کھانا بھی جو ہے نا بس اتنا معمولی کہ صرف زندہ رہ سکتے تھے، پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ تو آج ہم بھی اللہ والوں کی گستاخیاں کر رہے ہیں، اب ہمارے اوپر جو ہے نا وہ پروٹوکول والا نظام ہے۔ ملکہ برطانیہ جو ہے نا جب ریاست تھی ان کی، یہاں حکومت تھی ان کی، تو وہ پروٹوکول والا نظام رکھتی تھی۔ تو یہاں اب پروٹوکول والا نظام ہے کہ ہم پر بھیڑیے درندے بے حس حکمران مسلط ہیں، جو ہم پر مہنگائی بھی کرتے ہیں، ریلیف کے نام پر ہمارے منہ پہ بجے بھی مارتے ہیں، ہمارا جو ہے نا چیخا پاخا بھی کرتے ہیں اور ہنستے بھی ہیں کہ بڑی اوقات ہے ان کی۔ ہمیں کتے اور گدھا تھے اور جانوروں سے بھی بدتر سمجھا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہل اللہ کی قدر نہیں کرتے، ہم دین والوں کی قدر نہیں کرتے، ہم خود دین کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دین کیا ہے؟ دین مسجد میں بھی ہو، گھر میں بھی ہو، دکان پر بھی ہو، شادی میں بھی ہو، نکاح پر بھی ہو، فوتگی پر بھی ہو، ہر معاملے میں دین ہو، اس کو دین کہتے ہیں۔ صرف نماز پڑھنا اس کو دین نہیں کہتے، نماز پڑھنا عبادت ہے۔ دینداری کہتے ہیں کہ اپنے سارے معاملات اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے موافق ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔